اور پھر ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے، اور اس کے گھر والے عزیز و اقارب خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب تو دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، اور سارے لوگ تجھے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اے انسان، دنیا میں اپنا وقت اس طرح گزار کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو خوش ہو رہا ہو کہ تو اپنے رب کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اپنے رب کے پاس جا رہا ہے، اور لوگ تجھے یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ بالکل اپوزٹ دو باتیں، آیا تھا تو رو رہا تھا، لوگ خوش تھے۔ زندگی ایسے گزار کہ جب تو جائے تو خوش ہو اور لوگ تجھے یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ بہت کم خوش نصیب، خوش بخت، ایسے سعید لوگ کم ہوتے ہیں کہ جن کو لوگ یاد کر کے روتے ہیں۔ اب جب ایک انسان دنیا میں اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا رہا ہو، اللہ کو تو مانتا رہا لیکن اللہ کی نہیں مانی، اللہ کو مانا لیکن اللہ کی نہیں مانی، جب ایسا شخص جو گناہگار ہوتا ہے، برا آدمی ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام، ملک الموت، آپ 4 فرشتوں کے ہمراہ آتے ہیں، اور جو آدمی نافرمان رہا اللہ کا، اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتا رہا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں فرشتوں کے ہمراہ اور اس کے جسم کے جوڑوں پر ایسے مارتے ہیں، ایسے آپ دیکھیں نا، جوڑوں پہ ویسے بھی جوڑ میں لگ جائے، کونی کئی بار لگتی ہے نا دیوار کے ساتھ، کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے، کرنٹ سے دوڑ جاتا ہے۔ جوڑ میں کہیں لگ جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، جوڑوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح جو اس خبیث جسم میں تھی، تم باہر نکلو۔ حضرت اسرائیل حکم دیتے ہیں، باہر نکلو اور تیار ہو جاؤ کھولتے پانیوں کے عذاب کے لیے۔ یہ موت کی کیفیت ہے، کھولتے پانیوں کے عذاب کے لیے، خوفناک عذاب کے لیے، کانٹوں اور جھاڑیوں کے لیے، مختلف شکلوں میں مختلف عذابوں کے لیے۔ نزع کا وقت بہت مشکل ہوتا ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے یہ مثال دی گئی ہو، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یوں سمجھیے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک خاردار جھاڑی اگ جائے اور اس خاردار جھاڑی کو ایسے منہ کے راستے کھینچ کر باہر نکالا جائے۔ آپ ذرا غور کر لیں، کپڑے کی مثال لے لیں، جھاڑی کے اوپر کپڑا بچھا لیں، ریشم کا کپڑا، نرم و نازک کپڑا بچھا لیں، اور پھر اس کو جھاڑی کو کھینچیں یا کپڑے کو کھینچ کے آپ نکالیں تو وہ کیفیت کیا ہوگی؟ یہ اس سے بھی برتر کیفیت ہے، برتر کیفیت ہے۔ اگر ہمارے اندر انتہائی خاردار جھاڑی اگائے، ہماری رگ اور ریشے اس جھاڑی کے ساتھ لپٹ جائیں، اور پھر اس جھاڑی کو یہاں سے یوں سمجھیے نکال کر منہ کے راستے پوری طاقت سے وہ کھینچ کے باہر نکالے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ یہ کیفیت کچھ بھی نہیں ہے موت کی تلخی کے مقابلے میں، اس سے بھی کہیں سخت موت کی تلخی ہے۔
اور پھر جو نیک بخت ہوتا ہے اس کے اچھا یہ روح جب نکال لی جاتی ہے تو پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے اس روح کو لے کر آسمانی دنیا کی طرف جاتے ہیں. جب آسمانی دنیا کی طرف جاتے ہیں تو آسمانی دنیا کے لوگ فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ خبیث روح والی، خبیث جسم والی ایک روح ہے. دروازے نہیں کھولے جاتے اور پھر اس روح کو سجین جو گناہگار روحوں کا ٹھکانہ ہوگا وہاں پر پھینک دیا جاتا ہے. عذابوں کی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے. جبکہ اس کے مد مقابل جو انسان نیک ہوتا ہے، جو انسان تقوی والا ہوتا ہے، جو انسان اللہ کا مقرب ہوتا ہے، جو انسان اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے، اس کے پاس آتے ہیں حضرت ملک الموت 4 فرشتوں کی ہمراہی میں اور آ کر اس کے بازوؤں کو ایسے سہلاتے ہیں. اس طرح یہ ایسے بازوؤں کو سہلایا جاتا ہے، اس کے جسم کو سہلایا جاتا ہے. اور پھر یہی جملہ کہا جاتا ہے کہ اے نیک روح، نیک جسم میں بسنے والی نیک روح باہر آ جاؤ. اب یہ نیک روح باہر آتی ہے، روح نکل جاتی ہے. دم جس کو کہتے ہیں خرچ ہو گیا، روح نکل جاتی ہے. بالکل اسی طرح اس روح کو بھی آسمانی دنیا پہ لے جایا جاتا ہے. دروازے کھل جاتے ہیں. اعلیٰ علیین میں اس روح کو اللہ کے کرم سے جگہ ملتی ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ کی طرف سے یہ انعامات کا اعلان ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کی جگہ جگہ پر عزت افزائی قرآن میں فرماتا ہے. جہاں اللہ نے سجین کا ذکر کیا، بدبخت لوگوں کا ذکر کیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عذاب ہونا ہے ان کا ذکر کیا، وہی رب تعالیٰ نے ساتھ ہی جو نیک بخت لوگ ہیں، جو سعید لوگ ہیں، جو خوش بخت لوگ ہیں، اللہ نے ان کی عزت افزائیوں کا بھی ذکر کیا. کیا میرے بندو، تم نے میرے لیے دنیا کو چھوڑ دیا، تم نے میرے لیے آسائشوں کو چھوڑ دیا، تم نے میرے لیے دنیا کی خوبصورتیوں سے منہ موڑ لیا، تم نے میرے لیے دنیا کے ڈر اور خوف کو بھلا دیا، تم میری محبت میں ڈٹے رہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کو نواز دیتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ کی طرف لوٹنے والوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے، ارجعی الی ربک. کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ راضیۃ مرضیہ. اب یہ اللہ سے راضی، اللہ اس حال میں رب کی طرف لوٹتے ہیں کہ یہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ واصل کر دیتا ہے، ان کو اپنی جنتوں اور نعمتوں سے نواز دیتا ہے. اب ہمیں غسل دیا جاتا ہے، ہمیں کفن پہنایا جاتا ہے. اب ذرا دیکھیے کہ یہ سانس جب تک چل رہی ہے نا تب تک ہماری اہمیت ہے. تب تک کوئی مولانا صاحب بھی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی ہے، جنرل صاحب بھی ہے، وکیل صاحب بھی ہے، تب تک کوئی ابا جی بھی ہے، اماں جی بھی ہے. جیسے روح نکل جاتی ہے کوئی نہیں کہتا جی کہ اب جج صاحب کو غسل دے دو. کیا کہتے ہیں؟ بولے کیا کہتے ہیں؟ میت کو غسل دے دے. ذرا غور کریں اس جملے پہ. والد مر گیا کبھی بھی کوئی نہیں کہے گا آؤ جی میں ابا جی کو غسل دو جی، نہیں کہیں گے میت کو غسل دے دے. بیٹا چلا گیا کوئی نہیں کہے گا میرے بیٹے کو غسل دے دے، میت کو غسل دے دے. وزیر اعظم اور صدر پاکستان کوئی نہیں کہے گا، کہیں گے جی میت کو غسل دے دے.
کو کفن دے دے، ہمیں غسل دیا جاتا ہے مردہ بدست زندہ. جو مردہ ہوتا ہے نا اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. آپ نے سب نے دیکھا ہوگا، غسل دیا بھی ہوگا. مردے کو ہم نہلا رہے ہوتے ہیں، اس کو کروٹ بدلتے ہیں، دوسری کروٹ بدلتے ہیں، اس کے جسم پہ پانی بہاتے ہیں، اس کو کفن دیتے ہیں. بالکل بے بسی کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اس زندگی پر ہم ساری عمر اکڑتے ہیں، جس زندگی پر ہم ساری عمر اتراتے ہیں، جس پر ساری عمر ہم غرور اور تکبر کرتے ہیں، جس زندگی کو گزارنے کے لیے ہم لوگوں کے گلے کاٹنے سے گریز نہیں کرتے، جس زندگی کو گزارنے کے لیے ہم لوگوں کی زمینوں اور جائیدادوں پہ قبضے کرتے ہیں، ہم چوری اور ڈاکے جیسی ضلالتوں میں گم ہو جاتے ہیں. جب ہم دنیا سے جائیں گے تو ہمارے ہاتھ میں زمین نہیں ہوگی. دنیا سے جائیں گے تو جو دولت ہم نے لوٹی ہوگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی. دنیا سے جائیں گے تو ہم نے جو چور بازاری کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، 2 نمبری کر کے جتنے کام کیے ہوں گے، جتنا مال کمایا ہوگا، وہ سارے کا سارا ہمارے پسماندگان ہمارے قبر میں جانے سے پہلے بانٹنے پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں. آج کے ماحول میں دیکھ، ہم تو خالی ہاتھ لے کے جائیں گے. کفن میں کوئی جیب کبھی کسی نے دیکھی ہے کہ کفن میں جیب ہو؟ کفن میں تو کوئی جیب نہیں ہوتی. کچھ بھی لے کر نہیں جائیں گے. ہم بس اللہ رب العزت کی محبت، اللہ کے پیارے رسول کی محبت، اللہ کے احکامات کی پاسداری، حضور کے ارشادات پر عمل، بس یہی ہماری متاع کل ہوگی جو ہمارے کام آئے گی. پھر ہمیں 4 لوگ اٹھا کر لے جائیں گے، کندھوں پر سوار ہوں گے، ہمیں جنازہ پڑھا جائے گا، قبر میں دفن کیا جائے گا. اور پھر جب قبر میں دفن کر کے لوگ لوٹتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مردہ ہوتا ہے نا، مردہ وہ 40 قدم تک ہمارے پاؤں کی آوازیں تک سنتا ہے. اب ہم اللہ کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں. قبر میں فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ فرشتے ہم سے سوال پوچھتے ہیں. ایسا پرچہ ہے نا جو 1400 سال 1500 سال پہلے ہی آؤٹ ہو گیا ہے. جتنے بچے امتحان دینے والے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں، پرچہ آؤٹ ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں کہ واہ جی پرچہ آؤٹ ہو گیا. امتحان سے پہلے ہی پرچہ ہمیں مل گیا. ہم دن رات جتنا ٹائم ہمارے پاس بچتا ہے پیپر کے لیے، ہم اس کو حل کرنے، اس کو یاد کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ ہم تیاری کرنا شروع کر دیں. تیاری کرتے ہیں کہ پرچہ پتہ چل گیا، یہ پرچہ ایسا ہے، کوئی لمبے 10 20 25 سوال بھی نہیں ہے، کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. پارٹ 1 کیا ہوتا ہے؟ جتنے بچے پیپر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے پارٹ 1 میں کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹو ٹک کرنا ہے آپ نے، یا آج کل تو دائرہ آ گیا جی فل کرنا ہے. پارٹ 2 یا پارٹ B کیا ہوتا ہے؟ شارٹ کوسچنز ہوتے ہیں، 9-10 ہوتے ہیں، ان میں 6-8 جتنے کرنے ہوتے ہیں کرتے ہیں. اور پارٹ C سیکشن C کیا ہوتا ہے؟ لانگ کوسچن ہوتے ہیں. یہ 8-10 سوال ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری انہی سوالات کے جوابات پر ہمارے اگلے سال کا انحصار ہوتا ہے، فیل یا پاس. یہ ایسے سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیے. پاس فیل ہونا ہمارا مقدر. پہلا سوال ہوتا ہے من ربک. وہ فرشتے سوال کرتے ہیں من ربک، اے قبر میں آنے والے مہمان بتا کہ تیرا رب کون ہے. پہلا سوال ہمیں بتا دیا گیا، تیرا رب کون ہے. اگر وہ اللہ کی مانتا ہوا تو وہ اللہ کے فضل اور کرم سے جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. یہ کیفیت قلب ہے.
اگر آپ، میں، ہم سب اللہ رب العزت کی محبت والے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا ٹوٹ کر، اللہ رب العزت نے ان کی قرآن میں تعریفیں بیان کی ہیں۔ دوسرا سوال ہوگا، اب دیکھیے پہلے سوال پہ معاملے کو نمٹ جانا چاہیے نا کہ بندہ اللہ کو مانتا ہے، اس نے کہہ دیا ربی اللہ تو خلاصی ہو جانی چاہیے، لیکن ابھی سوال مکمل نہیں ہوئے۔ دوسرا سوال پوچھا جائے گا ما دینوں کا، ٹھیک ہے تم اللہ کو مانتے ہو، لیکن یوں سمجھیے اس بات کو کہ پتہ نہیں مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، ربی اللہ کہہ دیا اس نے اگر، پھر دوسرا سوال کرنے کی نوبت کیوں ہے؟ ما دینک، تو کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، کس دین سے تعلق رکھتے ہو؟ اگر سعید روح ہے، خوش بخت روح ہے، تو وہ جواب دے گی دینی الاسلام، کہ میں تو اسلام والا ہوں، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے ضابطۂ حیات بنا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ ترین دین تو اسلام ہے۔ اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے پیرو ہیں تو اللہ کے نزدیک تو یہ قبول نہیں ہے، بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ اور اللہ کا، میں اکثر دیکھیے اپنی گفتگو آغاز ان جملوں سے کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں انسان بنایا، اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ یہ نعمت کم نعمت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی پیارے محبوب کی امت ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں۔ اب دوسرا سوال اس نے جواب دے دیا، پہلے میں کہہ دیا اس نے ربی اللہ، اللہ کو مانتا ہوں، میرا رب تو اللہ ہے۔ اس نے کہہ دیا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں کسی اور دین کا پیروکار نہیں ہوں۔ بات ختم ہونی چاہیے تھی، لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی۔ توحید کا بھی قائل، اسلام کو بھی ماننے والا، اب تیسرا سوال پھر کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ ان سوالوں پہ ہی ہماری اخروی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اب تیسرا سوال پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی، حضور رحمت عالم کا چہرہ اقدس دکھایا جائے گا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، حضور تشریف لائیں گے، حجابات اٹھیں گے، جو بھی ہوگا، ساری عمر یہ دعائیں نہیں کرتے یا اللہ اپنے حبیب کی زیارت سے مشرف فرما، نہیں کرتے یہ دعائیں، نہیں کرتے یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کا دیدار عطا فرما۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے اور ہر مسلمان کی یہ دعا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں اے مالک و مولا اپنے حبیب کی زیارت سے مشرف فرما دے۔ قبر میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زیارت سے ہی مشرف کیا جائے گا، حضور نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ اقدس دکھایا جائے گا، تشریف فرما ہوں گے، پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا دنیا میں تیرا عقیدہ اس شخصیت کے بارے میں، اس چاند جیسے چہرے کے بارے میں، اس نورانی موہنی صورت کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا، تیرا نظریہ کیا تھا؟ اب یہ تیسرا سوال پوچھا جائے گا۔ اگر مومن ہوگا تو وہ تو یہی کہے گا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گھر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کہتے ہیں میں مرا ہوں تب میں ان تک پہنچا ہوں۔ ساری عمر جس شخصیت کی زیارت کے لیے، جن کے دیدار کے لیے، جن کے چہرہ نور کو دیکھنے کے لیے
میں تڑپتا رہا ہوں۔ اے فرشتوں تمہارا سوال یہ حکم ہے اپنی جگہ پہ ہے، یوں سمجھیے یہ عاشقوں کی زبان کا جواب ہے کہ اے فرشتوں میں ان کے قدموں پہ گر جاؤں گا اور فرشتے مجھ کو اٹھائیں گے تو میں کہوں گا کہ اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اس محبوب تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی جان دینی پڑی۔ اب جب وہ بندہ کہے گا کہ یہ تو میرے آقا مولا ہیں، یہ تو جان کائنات ہیں، یہ تو خاتم النبیین ہیں، یہ تو رحمت للعالمین ہیں، یہ تو وہ ذات ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کی معرفت عطا کی، یہ تو وہ شخصیت اعلیٰ ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کی توحید سے روشناس بنایا، یہ تو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیں رب کی طرف بلایا، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے دو ٹوک اعلان فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب تم اس عقیدے کے حامل ہو جاؤ گے رب تمہیں فلاح اور نجات عطا فرما دے گا۔ جب یہ جواب ہوں گے تینوں تو فرشتے اس کو بس یوں سمجھیے کہ کہیں گے نوم تک نومت العروس، ایک کھڑکی کھولی جائے گی قبر میں، اسے جہنم کا نظارہ بھی کرایا جائے گا کہ اگر تو یہ جواب نہ دیتا تو پھر یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اور پھر اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی کہ تو نے جواب دیے ہیں، تو اللہ کی ماننے والا تھا، رب کی رسول کی ماننے والا تھا، اب تمہارا ادھر سے خوشبوئیں آئیں گی، ادھر سے جنت کی خوشبوؤں کے حلے آئیں گے، خوشبوؤں کی لپٹیں آئیں گی۔ اب کہا جائے گا کہ سو جا آرام کر، اب وہ شخص کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے لیے تیرا ٹھکانہ یہ ہے، آرام کرے گا۔ پھر جب قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت جب برپا ہوگی تو سارے کے سارے لوگوں کو قیامت کے اس منظر میں اٹھا لیا جائے گا۔ سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا مولا